السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا إخوان؟ الحمد لله نحن نحن بخير والحمد لله يا شيخنا. كيف أنت يا كيف شيخ؟ كان اليوم معكم إن شاء الله؟ كيف كان اليوم معكم؟ هل صليتم جميعا ما شاء الله صلاة العشاء؟ لسه ما صليتم؟ نعم يا شيخ صليت صلاة العشاء. صليتم مع جميعا الجماعة. العشاء إن شاء الله؟ نعم شيخ. ما شاء الله. نعم يا كيف شيخ. كان اليوم؟ كيف أمسيتم اليوم؟ الحمد لله. كيف أمسيتم اليوم؟ कैसे आपने शाम की है? كيف أمسيتم اليوم؟ أمسيت جميلا جدا ما شاء الله. الحمد لله. لو قلت أمسينا ولله الحمد لكان أحسن إن شاء الله، نعم شيخ. لأن بدون الحمد لا يتم اليوم ولا المساء ولا الصباح، كل شيء بحمد الله عز وجل إن شاء الله. كيف حالكم جميعا؟ بخير إن شاء الله. كيف كان المحاضرة الماضية، محاضرة بالأمس، كلكم فهمتموها إن شاء الله؟ نعم شيخ فهم. نعم يا شيخ الحمد لله الجواب لا يأتي إلا فهمنا من فرد الدراسة واحد فقط. الماضية. الجواب لا يأتي إلا من فرد واحد فقط والباقي ساكتون. لا أدري هم فهموه أم لا. فهمتم جميعا الدرس الماضي إن شاء الله؟ الحمد لله يا شيخ فهمنا درسك الماضية. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي وفقني وإياكم لفهم الكتب الدينية إن شاء الله. وسنواصل اليوم ونتابع إن شاء الله نفس الدرس الماضي إن شاء الله. سیم سابقہ میں ہم نے جو درس لیا تھا اسی کو ہم جاری رکھیں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ دینی علوم خاص طور سے عربی زبان کو سمجھنے کے لیے صرف اور نحو ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتے ہیں۔ صرف اور نحو کے بغیر عربی زبان کو سمجھنا ناممکن سی بات ہے۔ بھلے ہی آپ محادثات سیکھ جائیں گے، کنورزیشن سیکھ بھی جائیں گے انشاءاللہ، لیکن کس مقام پر آپ کو فتحہ دینا ہے، کس مقام پر آپ کو ضمہ دینا ہے، کس مقام پر آپ کو کسرہ دینا ہے، یہ آپ کو اگر جاننا ہو تو لازمی طور پہ آپ کو اور صرف سے واقفیت ضروری ہے۔ ایگری کرتے ہیں آپ لوگ میری اس بات سے؟ موافقت رکھتے ہیں آپ لوگ میری اس بات سے انشاءاللہ؟ نعم شيخ. یہ جو اعراب ہوتا ہے نا، اعراب جو فتحہ ضمہ کسرہ، اسی کو نحو کہتے ہیں، کیونکہ اسی سے پہچان ہوتی ہے کہ آخر میں کیوں ضمہ آتا ہے اور آخر میں کیوں فتحہ آتا ہے، آخر میں کیوں کسرہ آتا ہے۔ وہ جو بحث ہوتی ہے کلمے کے آخر کی چیز سے، اسی کو نحو کہا جاتا ہے۔ اور صرف یہ تو ایک عام سی زبان میں گردان کا نام ہوتا ہے، اور اس کا جو اہم جز ہوتا ہے وہ فا عین لام ہوتا ہے۔ فا عین لام فاعل، اسی کے بیس پر سارا صرف گھومتا ہے، اسی کے بیس پر سارا صرف گردش کرتا ہے انشاءاللہ۔ اگر آپ یہ سمجھ گئے عربک میں صرف کیا، آپ نے اگر 3 اوزان کو آپ اگر سمجھ گئے انشاءاللہ، میزان صرفی جسے کہا جاتا ہے، میزان صرفی جسے کہا جاتا ہے، فعل فعول فعیلا، تو آپ سمجھیے کہ انشاءاللہ آپ نے سارا صرف سمجھ لیا باذن اللہ تعالی۔ اب اگر میں آپ سے اگر پوچھوں کہ بھائی فاعلہ سے کوئی گردان کیجیے، آپ کوئی فعل کا انتخاب کریے شریبہ، اور اس کے بیس پر گردان کیجیے فعل ماضی کی، تو کیسے کریں گے آپ انشاءاللہ؟ شرب شربا شربو. شریبہ شریبہ شریبو۔ شربو. شریبت یہ کون شریبت ظاہر وانی جواب دے رہے ہیں، ہاشم ظاہر جواب دے رہے ہیں؟ ظہور مانی. چلیے ماشاءاللہ، ابھی 3 آپ نے مکمل کر لیا، واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب۔ اب باقی کے کوئی اور پیش کرے، شریبہ شریبہ شریبو، اس کے بعد شریبت شریبتا شریب ہے۔ چلیے شریبت شریبتا شریبنا، یہ بھی ہو گیا ماشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ ہو گیا واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب اور جمع مؤنث غائب۔ شریبت واحد مؤنث غائب ہے، شریبتا تثنیہ مؤنث غائب ہے، اور شریبنا صیغہ ہو گیا جمع مؤنث غائب کا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اگلی گردان کریے، تسلسل جاری رکھیے۔
شربت شربت شربتما شربتم ماشاء اللہ. شریبتا شریبتما شریبتم یہ ہو گیا واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر اور جمع مذکر حاضر. ابھی باقی ہے، اس کی بات کنٹینیو کریے. شربت شربتما شربتن شریبتی شریبتما شریبتن یہ ہو گیا واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر. اب باقی رہ گئے دو صیغے. شربت شربنا شریبتو شریبنا یہ ہو گیا واحد متکلم اور تثنیہ اور جمع متکلم، اس میں مذکر مؤنث دونوں بھی شامل ہیں. تو دیکھیے آپ یہاں پر جیسے ہی آپ نے کہاں فتحہ لگانا ہے، کہاں ضمہ لگانا ہے اور کہاں کسرہ لگانا ہے، یہ آپ کو ملے گی اعراب کی بحث نحو میں یا صرف میں؟ نحو میں. نحو میں ملے گا آپ کو. احسن، بارک اللہ فیک حبیبی. اور اسی طریقے سے کون سے مخاطب کے لیے، کون سے غائب کے لیے کون سا صیغہ آپ کو استعمال کرنا ہے. اگر مجھے بولنا ہو کہ بھائی تم دو مرد لکھے، اب میں تو اس کے لیے صرف کتبہ یوز نہیں کر سکتا ہوں نا، مجھے جاننا پڑے گا کہ بھائی اس کے لیے کون سا صیغہ یوز ہوتا ہے. تو جب تک آپ صرفی قواعد کو نہیں جانو گے، جب تک آپ میزان صرفی سے واقف نہیں ہوگے، جب تک آپ گردان سے واقفیت حاصل نہیں کرو گے، تو کس بندے کے لیے، کس بندی کے لیے یا پھر کس چیز کے لیے واحد کا صیغہ یوز کرنا ہے، تثنیہ کا صیغہ استعمال کرنا ہے، جمع کا صیغہ استعمال کرنا، آپ نہیں سمجھ پاؤ گے آپ. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صرف سے واقف ہونا بے انتہا ضروری ہے، ورنہ انسان چوک کر بیٹھے گا. مذکر کے لیے مؤنث بول بیٹھے گا اور پھر مؤنث کے مذکر بول بیٹھے گا، تثنیہ کے لیے جمع بول بیٹھے گا اور جمع کے لیے تثنیہ بول بیٹھے گا. تو اس طرح کی غلطی ہو جائے گی انسان سے. لیکن آپ نے اگر انشاءاللہ نحو صرف کا علم رکھا ہوگا، قواعد صرف سے آپ نے واقفیت حاصل کی ہوگی، ماہر اساتذہ سے، مثال کے طور پر عربک ویو اکیڈمی نے آپ کے لیے ماشاءاللہ منتخب اور چنندہ اساتذہ کا انتخاب کیا ہے. اگر آپ ان سے جڑ کر علم حاصل کرو گے انشاءاللہ، اور چند فیس کی پرواہ کیے بغیر اگر آپ 3 مہینے کا وقت ہمیں دو گے انشاءاللہ، تو باذن اللہ آپ کو ہم مکمل صرف اور نحو سکھانے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ، کہ آپ آسانی سے کم کسی اور سے جب بات کرو گے تو آپ کم سے کم یہ علم رکھ پاؤ گے کہ بھائی مذکر اور مؤنث کے لیے، تثنیہ اور جمع کے لیے کیسے صیغہ استعمال کیا جاتا ہے. ابھی میں آپ کو ایک چھوٹی سی اس کی مثالیں دوں گا. پہلے تو میں آپ کا ٹیسٹ لوں گا تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ ہم نے صرف کہاں تک پڑھا ہے، ہم نے صرف کہاں تک پڑھا ہے. اور مجھے آپ یہ بتائیے، میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ یہاں پر لکھ سکوں. ابھی بھی بلیک بورڈ نہیں دے رہا ہے یہاں پر. میں آپ سے ایک اس صیغے کے سوالات کروں گا انشاءاللہ. بہتر یہ کہ میں آپ کو انشاءاللہ شیخ وہ نیچے ایرو کا بٹن جو دکھ رہا ہے نا، وہاں پہ کلک کیجئے، شیئر ہو جائے گا اسکرین. نیچے ایرو کا جو بٹن 3rd نمبر، ہاں وہاں ایرو سے کا دبا اسکرین. دیا سرفراز بھائی میں نے. شیئر فوٹو ہے، شیئر ویڈیو ہے، شیئر پاور پوائنٹ ہے. یہاں پر 3 چیزیں بتا رہا ہے. آپ کو کیا شیئر کرنا ہے؟ مجھے وہ لکھنا ہے بلیک بورڈ پر، تو وہ جی اس سے آپ کو ہی شیئر کرنا پڑے گا نا. تو یہاں سے میں اسکرین شیئر کرا ہوا ہوں نا، اس وجہ سے. یہ میرے پاس شو نہیں کر رہا ہے. خیر مسئلہ نہیں، اللہ کریم انشاءاللہ. تو میں آپ سے چند سوالات کروں گا، آپ جواب دیجیے کہ آپ نے صیغوں کو کتنا سمجھا ہے. انشاءاللہ مجھے بھی اس چیز کا آئیڈیا ہوگا اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ، اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا کہ صرف آپ نے جو مدارس میں حاصل کیا ہے یا پھر آپ نے یوٹیوب وغیرہ کے ذریعے یا کسی استاد کے پاس آپ نے کبھی پڑھا ہوگا اور بھول گئے آپ، تو ایک آپ کا ریوائز ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ابھی سب سے پہلے کون جواب دیں گے انشاءاللہ؟ میں سوال کروں گا تو بتائیے. جی میں گلشاد احمد. گلشان احمد صاحب، میں آپ سے پہلے سوال کروں گا. آپ بتائیے کہ حمید تم، اس کا یہ صیغہ کون سا ہے اور اس کا معنی کیا ہے؟ حمید تم. ابھی تم جی یہ صیغہ ہو گیا
हाँ गुलशन अहमद साहब सुन रहा हूँ मैं, फरमाइए। जी कैसे का अगर आपको जवाब मुज़क्कर अगर हाफिज आपको का हो जवाब गया। नहीं आ रहा है तो बोलिए कि शेख नहीं आ रहा है। जी नहीं आ रहा शेख। ला अदरी बोल सकते हैं आप इंशाल्लाह, अरबी हम सीख जाएंगे अल्लाह ने चाहा तो। ला अदरी बोलेंगे आप जी इंशाल्लाह। ला अदरी शेख। ला अदरी अहसन हबीबी गुलशन अहमद, इंशाल्लाह आप सीख जाएंगे बाद में, परेशान मत हो हबीबी। हाँ चलिए सेकंड वन कौन हैंड रेस कर रहा है जवाब देने के लिए गुलशन अहमद के मैं बाद? अदनान अदनान क्या नाम है आपका? अदनान अदनान कुरैशी साहब, फरमाइए जो जी सवाल मैंने गुलशन अहमद साहब से किया उसका जवाब देंगे आप? हमीद तुम कौन सा सीगा है, उसका तर्जुमा क्या है? जमा मुज़क्कर हाजिर अहसन हबीबी, तर्जुमा क्या करेंगे इसका? तर्जुमा नहीं मालूम मेरे को, लादरी ला तदरी, माशाअल्लाह, कोई बात नहीं है, इल्म ना हो तो भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह बोलना चाहिए, सीख जाएंगे, अल्लाह आपको सिखा देगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तारिफून शेख अल इस्लाम इब्न तैमिया, हल समिअतुम इस्मा शेख अल इस्लाम इब्न तैमिया? نعم يا شيخ. سمعتم جميعا؟ نعم نعم شيخ. شيخ الإسلام كان إماما ما شاء الله في كل شيء، في كل فن من العلوم ما شاء الله، وعندما هو كان إماما في وقته في زمنه ما شاء الله، ومع ذلك إذا كان لا يفهم شيئا، إذا كان لا يفهم شيئا فيدعو الله عز وجل ويتضرع إليه ويقول يا معلم إبراهيم علمني. ماذا يقول؟ يا معلم إبراهيم علمني، إبراهيم يا وافما يا مفهم سليمان فهمني. دعاء جميل يا أحبتي يا إخوتي وأخواتي في الله، دعاء جميل عليكم أن تحفظوه إن شاء الله. إذا حفظتم هذا الدعاء فيسهل عليكم العلم بإذن الله تبارك وتعالى، اللہ آپ کے علم کو آسان کر دے گا اگر آپ نے یہ دعا یاد کر لی ابن تیمیہ کی، جس میں وہ کہا کرتے تھے یا معلم ابراہیم علمنی، اے ابراہیم علیہ السلام کو سکھانے والے مجھے بھی علم دے دے، ویا مفاہم سلیمان فاہمنی، اے سلیمان علیہ السلام کو سمجھانے والے مجھے بھی فہم عطا کر دے، مجھے بھی سمجھ عطا کر دے۔ دیکھیے ابن تیمیہ شیخ الاسلام ان کو کہا جاتا ہے، اپنے علم اور فن میں اتنے بڑے امام اور پائے درجے کے عالم ہونے کے باوجود بھی وہ یہ دعا کیا کرتے تھے۔ تو جب کبھی آپ کو کوئی سمجھ میں نہ آئے، یاد کرنے پر بھی اور پڑھنے پر بھی، بہت زیادہ محنت کرنے پر بھی، تو آپ ہمیشہ دعا کرتے رہو، علم آپ کے لیے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ کیا دعا بولی میں نے؟ یا يا معلم معلم إبراهيم علمني، يا مفهم احسن، سليمان فهمني. سلیمان ما شاء اللہ، ما شاء اذکیاء، ما شاء اللہ، انتم اذکیاء ما شاء اللہ، شكرا شيخنا. الحمدللہ۔ تو یہ اس کے بعد کون جواب دے گا؟ حمید تم کا معنی کون بولیں گے انشاءاللہ؟ شیخ میں کوشش عدنان کر رہا قریشی نے معنی بولا تھا اس کا؟ تم سب نے تعریف کی شیخ. ہاں تم سب نے تعریف کی، تم سب نے تعریف کی۔ تو دیکھیے آپ کو ایک تجربہ مل رہا ہے نا اس چیز کا، تو یہ فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بھائی صرف ہم نے کہاں تک سمجھا ہے۔ آپ اگر براہ راست استاد سے اگر پڑھو گے تو یہ علم چونکہ مطلب یعنی تھوڑا سا دقیق ہے، تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن دھیرے دھیرے اب آپ کسی سے بات کرنے کی اکشا کرتے ہو نا بھائی، خواہش ہوتی ہے نا آپ کی کسی سے بات کرنے کی، عربی ہوتی ہے نا، ہوتی ہے آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ کسی سے عربی بات کرے، لیکن آپ کو لیکن اگر یہ سمجھ میں نہ آئے کہ میں کون سا صیغہ استعمال کروں، کون سا صیغہ استعمال کروں، آپ نے اگر ایسا ہے آپ نے اگر کہہ دیا تو پھر بڑی دقت ہو جائے گی، اس کے اندر بہت زیادہ پیچیدہ معاملہ ہو جائے گا، اس کے اندر کوئی ناراض بھی ہو سکتا ہے اگر آپ نے مذکر کو مؤنث اگر بول دیا، یا مؤنث کو آپ نے اگر مذکر بول دیا تو وہ پٹاک سے آپ پر غصہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے آپ کا عربک جاننا، صرف اور نحو کو جاننا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ اور ٹیسٹ لوں میں انشاءاللہ؟ اچھا، اگر مجھے اگر بولنا ہو عربک زبان میں کہ وہ عورتیں بیٹھی، کیسے بولیں گے ہم؟ وہ سب عورتیں بیٹھی، جلس کون جواب دے گا؟ نعم شیخ حسن جواب تو آ چکا ہے،
जलसना बोला आप लोगों ने, है ना? जी जी चलिए माशाल्लाह, जलसना भी बोल सकते हैं, कायदना भी बोल सकते हैं इंशाल्लाह, दो भी यूज होते हैं अल्फाज वो। हाँ, जलसना या कायदना दो भी बोल सकते हैं आप। कायदा के मानी बैठा के आते हैं और जलसा के मानी भी बैठे के आते हैं इंशाल्लाह। चलिए उसी को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ और ये कहता हूँ कि हम दो मर्दों ने सुना। कैसे बोलेंगे? हम दो मर्दों ने सुना। سمعنا समीना समेना बोलेंगे या कुछ और तरीके में तब्दीली होगी इसके अंदर? समेना ही बोलेंगे इंशाल्लाह। हाँ, سمعنا अच्छा अच्छा, मुझे आपको एक सवाल करूंगा मैं सूरह फातिहा से आपको इंशाल्लाह, उसमें ये बताना है कि कहाँ पर फेले माजी है इंशाल्लाह। सवाल करूं? रेडी हैं आप लोग इंशाल्लाह? मुस्तैदुन इंशाल्लाह? نعم نستعد अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। अब मुझे ये बताइए आप कि इतनी पूरी सूरत में फेले माजी कहाँ पर है और इतने पूरे सूरे में फेले माजी कितने सीगे आए हैं? أنعمت अनअमता एक सीगा है माशाल्लाह। हाँ, चलिए और ये बताइए मुझे, आप लोगों ने सही जवाब दिया, अहसनतुम बारकल्लाहु फीकुम जमीअन। और फेले माजी के कितने सीगे आए इस सूरे में? غير المغضوب सोच समझ कर जवाब दे। एक ही एक ही शेख अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं कि एक ही सीगा आया है? इया का है हैंड रेज कीजिए, पता चल जाएगा मेरे को। एक, दो, तीन लोग कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही सीगा आया है, ठीक है। और बाकी अफराद का क्या कहना है? दो से आया है। दो से हजरत दो सीगे। अच्छा, जो दो कह रहे हैं, अब वो जिन्होंने एक कहा वो हट जाइए। अब जो दो कह रहे हैं वो हाथ उठाइए। अच्छा बताइए कि दो सीगे कहाँ पर है? अनअमता और दूसरा इहदिना है। एक हो गया अनअमता और दूसरा वाला है कि गायब हो गया? चुप रहे तो आप ही लोग समझ गए ना अभी, ये पहले माजी का एक ही सीगा है वहां पर, ठीक है। नाम जी जी अहसन अहसन बारका, यही मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग बस समझे इंशाल्लाह। अब देखिए आप लोगों ने माशाल्लाह मेहनत की, कोशिश की और मैंने कुरान से आपसे मिसाल मांगी तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से जवाब दिया। जिन्होंने दो दिया तो वो भी थोड़ा वक्त के लिए बुकलाहट हो गए और सोचने पर मजबूर हो गए। यहाँ तो एक ही सीगा इंशाल्लाह। तो ऐसे आप समझ कर अगर पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा आपको, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा और आपको पता चल जाएगा कि कौन से मौके पर सर्फ का किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और किस मौके पर सर्फ का कैसे कौन से सीगा इस्तेमाल होगा, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। और देखिए आप कभी भी जो है गर्दान, लोग क्या है गर्दान को अहम नहीं समझते, हालांकि सर्फ में सबसे अहम क्या है, गर्दान ही है। फिल मादी की रहने दो गर्दान, फिल मुजारी की रहने दो गर्दान, फिल अम्र की रहने दो गर्दान, फिर उसके अलग अलग शिक बनते रहते हैं। फिल मादी में फिल माजी मनफी आता है, फिर फिल मादी के अंदर फिल माजी मारूफ मुस्बत आता है, फिल मादी मजहूल आता है, फिर फिल मादी मजहूल में भी मनफी आता है। तो अलग अलग टाइप की अलग अलग गर्दानें आती है इंशाल्लाह। जितना आप अपने आप को एक्सपर्ट करोगे, अल्लाह ने चाहा तो
صرف اور نحو کے اندر یقین جانیے آپ کے لیے قرآن فہمی اور حدیث فہمی اور کسی سے بھی آپ بات کرو گے اللہ نے چاہا تو بہت آسان ہو جائے گا، اللہ نے چاہا بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ، اور اتنا ہی لطف اٹھا پائیں گے آپ، اتنا ہی لطف آپ اٹھا پائیں گے انشاءاللہ۔ اب دیکھیے یہاں پر قرآن کریم کے اندر میں آپ کو کچھ اور مثالیں دیتا ہوں تاکہ اور آپ کو کلیئر ہو کہ آپ نے اپنی لائف میں جو آپ نے مدارس میں پڑھا ہے یا پھر آپ نے جو آن لائن محنت کی ہے یا کسی اور سے آپ نے کسی استاد سے مباشرتاً یا پھر براہ راست علم حاصل کیا ہو، کہاں تک آپ نے سمجھا، تو آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہوگا اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ایک اور ایک صورت میں آپ کا امتحان لیتا ہوں اور ریڈی رہیے آپ لوگ، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ۔ سورۃ النصر ہے، دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ سورت آپ کے سامنے ہوگی، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ، اگر نہیں بھی ہے تو ذہن میں رکھیے آپ، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ۔ اب مجھے یہ بتائیے، سب سے پہلے ہمارے حسن بھائی نے ہاتھ رائز کر دیا ہے، تو پہلے میں ان سے ہی سوال کروں گا کہ سورۃ النصر میں فعل ماضی کے کتنے صیغے آئے ہیں اور پھر وہ کون سے ہیں؟ ابو سفیان صاحب بھی ریڈی ہے، ماشاءاللہ، اللہ برکت دے۔ جی حسن بھائی فرمائیے۔ کتنے صیغے آئے ہیں سورۃ النصر میں؟ شیخ 3 ہے۔ کس نے کہا 3 ہے؟ حسن الزمہ شیخ۔ حسن بھائی نے کہا 3 ہے، ٹھیک ہے۔ ابو سفیان صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ شیخ ایک ہے۔ ابو سفیان صاحب کہہ رہے 1 ہے، باقی اور کی کچھ رائے ہے یا پھر 3 پر یا 1 پر اتفاق کرتے ہیں؟ شیخ 2 ہے۔ 2 ہے حضرت۔ شیخ۔ اچھا، رائے بدل گئی آپ لوگوں کی؟ نعم شیخ۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ رائے بدلنا آپ کا حق ہے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ۔ تو 2 صیغے ہیں، احسن، جنہوں نے 2 کہا وہ درست ہے اور اپنے قول میں ٹھیک ہے وہ لوگ، ماشاءاللہ۔ لیکن یہ بتائیے کہ 2 صیغے کہاں پر ہے فعل ماضی کے سورۃ النصر کے اندر؟ نمبر 1 ایک ہے شیخ اذا جاء، دوسرا ہے احسن، جا رأیت، پہلا صیغہ ہو گیا، اور دوسرا صیغہ دوسرا رائٹ رأیت، کانا۔ نہیں، ہاں رائٹ۔ دیکھیے آپ نے کہا کہ 2 3، ٹھیک ہے نا، اب یہاں پر کانا بھی تو آ گیا نا، لیکن شیخ وہ افعال ناقصہ میں سے ہے افعال تقریباً۔ ناقصہ کے اعتبار سے اگر دیکھا گیا تو وہ، لیکن نام تو افعال ناقصہ ہی ہے اس کے اندر، نام تو افعال ناقصہ، اگر اس اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو اسم اور خبر وہ الگ بحث ہو جائے گی انشاءاللہ، اسم اور خبر الگ ہو جائے گا وہ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہم پراپر فعل ماضی پڑھ رہے ہیں، ہم لوگ پراپر فعل ماضی پڑھ رہے ہیں، تو اس حساب سے آپ لے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ آپ جہاں کوئی بول سکتے ہیں، آپ رأیت بھی بول سکتے ہیں، آپ کانا بھی بول سکتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ جب ہم ترجمہ کریں گے تو پھر اس میں وہ انکلوڈ ہو جاتا ہے، وہ اس میں انکلوڈ ہو جاتا ہے وہ۔ تو المہم میرے سمجھانے کی بات یہ ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ اس طریقے سے صرف کو اگر سمجھ گئے انشاءاللہ تو فائدہ کیا ہوگا آپ کو، قرآن آسانی سے آپ کو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ، اور ترجمہ کرنے میں بھی آپ کو کافی آسانی ہوگی، اور مخاطب کے لیے آپ کو کون سا صیغہ استعمال کرنا ہے، کون سا صیغہ استعمال کرنا نہیں ہے، یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ چلیے قرآن کو چھوڑ کر ابھی ہم انشاءاللہ کچھ عام طور سے ہم اپنی لائف میں جو چیزیں بات کرتے ہیں، ہم عام طور سے جو آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، میں اس سے متعلق کچھ سوالات کروں گا انشاءاللہ، تو آپ کو فوری اس کا جواب دینا ہے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ نعم جی۔ اب دیکھیے، تو ایک مرد نے پانی پیا، کیسے بولیں گے؟ شریف شریف کا۔ اچھا، میں ایک مرد نے پانی پیا، شریف تو ان سب مردوں نے پانی پیا، شریف تم، شریف تم بولیں گے یا شریبو بولیں گے؟ ان سب مردوں نے، شریف تو ان سب مردوں نے شریبو، شریف بولیں گے۔ شریف تم کب بولیں گے؟ جب جمع مذکر حاضر بولنا ہو تب شریف تم بولیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ نعم
अच्छा, तुम दो मर्दों ने सबक समझा या सिर्फ समझा बोलिए आप, तुम दो मर्दों ने समझा, فهمتما فهمتما फहीमतुमा। فهمتما और ये सीगा कब यूज होता है, फहीमतुमा का सीगा और कब यूज होता है? مونس کے لیے بھی تسنیہ مؤنث तस्निया حاضر मुअन्नस हाजिर के लिए भी यूज होता है, ठीक है ना। अच्छा, نعم उन شيخ दो औरतों ने लिखा, उन दो औरतों ने लिखा, كتب كتبتا كتبتا कतबा बोलेंगे कि कतबता बोलेंगे? كتبت شيخ كتبتا كتبت कतबता बोलेंगे आप इंशाल्लाह, ठीक है ना, कतबता बोलेंगे। अच्छा, अगर मुझे बोलना हो कि उन दो मर्दों ने खाया, أكل أكل अकला बोलेंगे इंशाल्लाह, अकला बोलेंगे। उन दो मर्दों ने सफर किया, سفرا 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 सफरा बोलेंगे, साफरा बोलेंगे, سافر سفر साफरा बोलेंगे, साफरा। अच्छा, अगर मुझे अगर बोलना हो कि तुम सब मक्का गए, ذهبت إلى المكة ذهبت ذهب ذهبتم إلى ज़हबतुम المكة इला मक्का था, إلى المكة مكة नहीं, ذهبتم إلى मक्का पे अलिफ लाम कभी भी नहीं आएगा, मक्का पे अलिफ लाम नहीं आता है। ज़हबतुम इला मक्का बोलेंगे, ठीक है ना, ज़हबतुम इला मक्का, वो गैर मुसरिफ यूज होता है मक्का हमेशा, तो गैर मुसरिफ ही यूज होगा वो, तो ज़हबतुम इला मक्का मक्का। ऐसे बोलेंगे हम। अच्छा, अगर मुझे बोलना हो कि मैं दिल्ली से वापस लौटा, तो कैसे बोलेंगे अरबी में? رجعت رجعت إلى رجع رجعت إلى रजअतु الدهلي رجعت रजअतु इला दिल्ली बोलेंगे आप, ठीक है ना। من अच्छा, अगर मुझे बोलना हो कि अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है, कैसे बोलेंगे? الله والقاعد بس يا الرحمة الله الله مستوي على استوى العرش على العرش अल्लाह يستوي الله استوى على العرش अल्लाह इस्तवा, الله استوى अल्लाह इस्तवा अलल अर्शी। अब जैसे कुरान में अल्लाह सूरह तहा आयत नंबर 5 में बोले ना, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, उसी के बेस पर, उसी के बेस पर इंशाअल्लाह। तो इस तरह देखिए आप, तो इससे क्या होगा, मैं अगर आपको ऐसे सवालात करूंगा पढ़ाने के दौरान भी मेरा इंशाल्लाह यही तरीका होगा, मैं एग्जाम्पल्स आपको ज्यादा दूंगा, तदबीकात ज्यादा कराऊंगा। इससे फायदा क्या होगा आपको, एक तो आपके अंदर जुर्अत पैदा होगी, हिम्मत पैदा होगी बात करने की इंशाल्लाह, और धीरे धीरे आप जब प्लेटफॉर्म पे अगर आओगे, धीरे धीरे आप फील्ड में डायरेक्ट उतरोगे, तो आपको इंशाल्लाह बात करने की हिम्मत होगी आपके अंदर। ऐसा नहीं कि आप सोच में नहीं पड़ जाओगे कि कौन सा सिगा इस्तेमाल करना है, अरे किस मौके पर मैं अगर मैं ये कहूंगा तो फलां सा नाराज हो जाएगा, या मुझसे अगर ये चूक अगर हो गई तो फिर मैं कैसे अपने आप की इस्लाह करूंगा। तो आप अगर मुझसे डायरेक्टली यहाँ बात करोगे तो आपको एक हिम्मत मिलेगी इंशाल्लाह, एक जुर्अत मिलेगी आपको इंशाल्लाह, और फिर आपको एक प्लेटफॉर्म यहीं से मिल जाएगा फील्ड वर्क का, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। तो आप डायरेक्टली जब मैदान में उतरोगे या किसी और जॉब पे लगोगे आप, तो आपको काम करने में आसानी होगी। और यहाँ से आपको एक ज़ाबिता अगर मिल गया, समझिए अरबिक वेब अकेडमी से आपको एक ज़ाबिता मिल गया, तो आसानी से आप कहीं भी जाकर, अरे यार ये तो हमने उस्ताद से पढ़ा है हमारे इंशाल्लाह, और आसानी से हम ये लिख लेंगे लेटर को, और लेटर टाइप कर लेंगे और इसका ट्रांसलेट कर लेंगे और किसी के हवाले भी कर देंगे इंशाल्लाह। तो ये आपके पास अपना ज़ाती एक हुनर आ जाएगा अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। तो ये तरीका फायदेमंद होगा ना आपके लिए, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। نعم شيخ نعم نعم إن شاء الله ये अपने को ये टाइम स्कूल्स में नहीं मिलता है, ये टाइम स्कूल में उस्ताद के इतना टाइम ही नहीं होता है कि वो अपने तलबा और तालिबात को इतना होमवर्क दे सके। वो तो बस मतलब यानी एक सबक पढ़ाता है, समझाता है, चला जाता है, सेकंड दिन वक्त अगर हो तो वो कॉपियां करेक्शन करता है, वरना करेक्शन नहीं करता है वो, ठीक है ना। लेकिन मैं यहाँ पर आपको इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा, और बाकायदा आपको मैं फील्ड वर्क में कैसे बातचीत करते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह, ताकि आपके पास अपने बात करने का हुनर आ जाए। और जब कभी आप कुरान पढ़ो तो आपको पता चल जाए कि इस सूरे में, इस आयत में कौन सा फिल माजी का सीगा आया है, कौन सा फिल मुजारी का सीगा, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। प्रैक्टिकली मैं कुछ आयतें आपको देता रहूंगा, कुछ अहादीस में आपको देता रहूंगा, और बोलूंगा कि भाई आप इस आयत में से, इन अहादीस में से आप फिल माजी को छांटिए आप, तो अल्लाह ने चाहा तो फायदा होगा ना आपको, बहुत ज्यादा फायदा होगा अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। यानी कि आप क्या है, अपने जहन को तेज करोगे आप, अपनी मेमोरी को और भी ज्यादा फास्ट करोगे आप, और धीरे धीरे आपके अंदर बिइज़्निल्लाहि ताला कुरान जो चाहता है, जिस मकसद के लिए कुरान नाजिल हुआ, जो कुरान ने कहा कि अफला यतदब्बरुल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, अरे क्या ये लोग कुरान में गौर नहीं करते, या फिर इनके दिलों पर ताले लगे हुए। तो फिर आप इस फहरिस्त से बाहर निकल जाओगे अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपकी, जो उन लोगों की मजम्मत कर रहा है कि कुरान तो पढ़ लेते ये लोग, लेकिन कुरान के अहकामात को क्यों नहीं समझते ये लोग, अरे कुरान के मानी को क्यों नहीं समझते ये लोग,
قرآن کے اعجاز کو کیوں نہیں سمجھتے یہ مسلمان؟ تو پھر جو جن کی اللہ نے مذمت کی ہے، جن کو اللہ نے ڈانٹا اس آیت کے اندر کی، یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے ہیں کیا؟ اس پہرے سے آپ باہر نکلنا چاہتے ہو نہیں چاہتے ہو آپ؟ نعم شیخ، نکلنا ہاں چاہتے لازمی ہے انشاءاللہ باہر نکلنا پڑے گا آپ کو، کیونکہ دیکھیے یہ دنیا ہمارے لیے آزمائش کا ہے، یہ دنیا ہمارے لیے امتحان ہے. اور آپ شکر ادا کیجیے عربی ویب اکیڈمی والوں کا کہ الحمدللہ ایک آسان سا ذریعہ انہوں نے تلاش کیا ہے آپ تک علم کو بہتر انداز میں پہنچانے کا. گویا یہ ہم مسلمانوں کو ہمارے جینے کا مقصد یاد دلا رہے ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ ایک تو عربک ویب اکیڈمی نے صرف چنا ہے کہ مطلب آپ کو عربک میں ماہر بنایا جائے، لیکن اور ان کا اس سے بڑا مقصد یہ ہے کہ بھائی انسان کو جینے کا طریقہ سکھایا جائے کہ انسان کس لیے جی رہا ہے. وہ اس لیے جی رہا ہے تاکہ اپنے رب کو راضی کرے، تاکہ اپنے اللہ کو راضی کرے اپن انشاءاللہ. اب قرآن سمجھے بغیر اپنے اللہ کو راضی کر سکتے اپن؟ بولیے آپ. لا نہیں کر سکتے اپن اللہ کو راضی. قرآن سمجھنے کا اپنا ایک مزہ ہے، اپنی ایک لذت ہے، اپنا ایک اعجاز ہے ماشاءاللہ. آپ کسی اور کو بہتر انداز میں سمجھا پاؤ گے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. تو اس سے بہتر پلیٹ فارم اپنے لیے نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کے سامنے نحو اور صرف کو پیش کریں آسان سے انداز میں، اور پھر وہ سارے معلومات ہم آپ تک مکمل طور سے پہنچائیں گے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. تو اس لیے ہماری آپ سے درخواست ہے، گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آپ لوگ اپنے داخلے لیجئے انشاءاللہ، اپنے نام لکھائیے انشاءاللہ. یقین جانیے جو فیس یہ لوگ لے رہے ہیں نا، مجھے جو تجربہ ہے یہاں پر حیدرآباد میں پڑھاتا ہوں ماشاءاللہ تبارک اللہ، بہت سارے لوگ ہیں یہاں پر علم حاصل کرنے والے. کئی لوگوں نے مجھ سے براہ راست 5,000 دے کر 10,000 دے کر بھی لوگوں نے 3 مہینے کا کورس لیا ہے مجھ سے الحمدللہ. کئی بچے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کو بھی گئے، اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ بھی گئے، اللہ کا کرم ہے، اور آج اچھے مقام پر بھی ہے وہ لوگ. لیکن یہ لوگ آپ سے اتنی فیس کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں، برائے نام انہوں نے فیس رکھا ہے، وہ بھی ان کے اپنے مصارف، اپنے اخراجات ہیں، ان کے ٹیکنیشین کا ایک مسئلہ ہے، پھر دیگر اور بھی بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں یہاں پر. تو انشاءاللہ ایک بہت سنہرا موقع دیکھیے انشاءاللہ مدنی علماء سے جڑ کے رہنے کا آپ کو، اور پھر جنہوں نے ڈائریکٹلی KSA سے سعودیہ سے علم حاصل کر کے آئے یہ لوگ، اور پھر فیلڈ ورک میں یہ لوگ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو ان سے بہتر آپ کو عربک میں سمجھتا ہوں کوئی پڑھا نہیں سکتا اور سمجھا نہیں سکتا ہے انشاءاللہ. تو آپ لوگ اس موقع کو غنیمت جانیے اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں اپنے آپ کو بھی جوڑ کے رکھیے آپ انشاءاللہ، اور پھر اپنے دیگر جو ساتھیاں ہیں، اپنی فیملی ممبر سے، مرد و خواتین، لڑکیاں وغیرہ، ان کو بھی جوڑ کر رکھیے آپ. دیکھیے ہم لاکھوں کا پیسہ ہم اصلی علوم میں ڈال دیتے ہیں، ہم لوگ بغیر کسی پرواہ کے ڈال دیتے ہیں ہم. اب یہ چیز ایسی ہے کہ یہ چیز تو اپنے مرنے کے بعد بھی اپنے کو خبر میں کام آئے گی نا، یہ تو اپنی آخرت میں بھی کام آئے گی اپنے کو یہ چیز. اب ہم مسلمان اگر آخرت کا سودا اگر نہیں کریں گے، آخرت کا اگر نہیں سوچیں گے تو کون سوچے گا؟ بولیے آپ میرے کو. کوئی اور سوچے گا اس کے بارے میں؟ کوئی نہیں سوچے. نہیں سوچے گا. اور یقین جانیے آپ کو جان کر تعجب ہوگا، میں الحمدللہ جو ہے جامعہ ہمدرد یونیورسٹی سے بھی جڑا ہوا ہوں، میں جو دلی میں بہت بڑی یونیورسٹی ہے، اور وہاں پر ایک کورس ہے لوگوں کا ڈپلوما ان پروفیشنل عربک بول کر، آپ بھی سرچ کر سکتے ہیں اگر چاہو تو انشاءاللہ. تو اس کورس میں میرا بھی ایک وہاں پر ممبر کے طور پر شمار ہے اللہ الحمدللہ. تو اس کورس میں نے دیکھا کہ آج کی کلاس میں ایک بندہ تھا، اور اس بندے کا نام تھا جو عربک سیکھنے کے لیے آیا تھا، شیو کمار. بڑا تعجب ہوا مجھے. وہ پوچھا میں نے مطلب یعنی کہ بھائی آپ کو کیا ضرورت ہے مطلب یعنی عربک سیکھنے کی؟ ارے بولے برادر مجھے بھی دبئی جانا ہے، کویت جانا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ جب اپنے بھائی لوگوں سے بات کروں، اپنے ہندوستانیوں سے، وہاں پر جو لوگ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، میں ان سے عربی بات کرنا چاہتا ہوں. تو یہ مجھے بڑا تعجب ہوا، بڑی خوشی ہوئی میرے کو یہ سن کر ماشاءاللہ. تو دیکھیے اپنے غیر مسلم بھائی اور بہنوں کے اندر بھی عربک سیکھنے کا شغف آ رہا ہے، شوق آ رہا ہے ان کے اندر. تو پھر ہماری قرآن تو عربی میں ہی ہے پوری ماشاءاللہ، احادیث ہمارے پورے عربی میں ماشاءاللہ، صحابہ کرام کی سیرت عربی میں ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ. اب اردو ترجمے تو بعد میں ہوئے ہیں نا، لیکن اصل زندگیات ان کی عربی کتابوں میں، عربی تراجم میں موجود ہے، عربی لغات کے اندر. تو بھلا بتلائیے جب وہ آگے بڑھ سکتے ہیں اس میدان میں پریکٹیکلی اور فیلڈ ورک میں عربی سیکھنے کے لیے، تو ہم اپنے آپ کو پیچھے رکھ سکتے ہیں کیا؟ لا یہ شیخ نہیں رکھ سکتے. اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس یونیورسٹی سے جو لوگ جڑے ہوئے عربک پروفیشنل سیکھنے کے لیے، ان کے صرف آدھے سیمسٹر کی فیس تقریباً جو ہے 6,500 روپے، صرف آدھے سیمسٹر کی کہہ رہا ہوں میں، یعنی کہ 3 مہینے کا سیمسٹر ہے وہ، 3 سے 4 مہینے کا، تو صرف اتنی فیس لے رہے ہیں وہ لوگ 6,500 سے 7,000 روپے. لیکن الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ اچھا ہفتے میں ایک ہی دن ہے وہ،
मैं आपको ये बता दूं कि हफ्ते में एक ही दिन है एक वो, ही दिन। तो वो लोग उतनी फीस ले रहे हैं। अरबिक वेब अकेडमी वाले आपसे बराए नाम फीस मांग रहे हैं माशाल्लाह। तो मैं समझता हूँ वो उनसे बेहतर इंसान इस फील्ड में कोई और नहीं हो सकता है कि उन्होंने आपके लिए एक अच्छा सुनहरा मौका दिया है। तो आप फौरी तौर से इंशाल्लाह अपना नाम लिखाइए और फौरी तौर से आप इस इल्म से जुड़ जाइए। आप ही नहीं बल्कि आपके साथ जो भी आपके अफराद है, साथी है, भाई बहन है, इंशाल्लाह उनको भी जोड़कर रखिए। इंशाल्लाह फायदे के बगैर नहीं जाएंगे आप लोग यहाँ से, अल्लाह ने चाहा। मेरा यकीन है कि आप फायदे के बगैर यहाँ से नहीं जाओगे। मैं आपको बहुत सताऊंगा, आपको इतनी अरबिक आदि बनाऊंगा मैं आपको इंशाल्लाह कि आप बराह रास्त इंशाल्लाह कुरान समझेंगे और बराह रास्त आप अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आप खुद मुझसे अरबी बात करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। इतना यकीन रख सकते हैं आप मुझ पर, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। तो कल का जज़ाकुमुल्लाह सबक तो खैरन। दुरुस्त लगा तो आप समझ गए होंगे माशाल्लाह तबारक अल्लाह। दुरुस्त लगा तो हम कल पढ़ लिए थे माशाल्लाह, नहू का भी कुछ समझा दिया था मैंने आपको। तो मैंने सोचा कि आज कुछ सरफ का भी आपको समझा दूं, ताकि जो गाड़ी के जो 2 टायर है, एक सरफ और एक नहू, ताकि आपकी गाड़ी का बैलेंस, अरबिक ज़बान का बैलेंस ठीक तरीके से कायम रहे, दायम रहे। तो इसीलिए मैंने आज की डेमो क्लास में आपको सरफ की अहमियत के बारे में और बहुत सारे सवालात मैंने आपसे किए, ताकि आपको ये पता चले कि सरफ में आप कितने माहिर हो और फिर हमारा तरीक़ेकार क्या होगा जिसके ज़रिए से आप अपने आप को सरफ के मादे में और बेहतरीन स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अब तो मैंने कहा कि कुरानी आयत मैं आपके सामने पेश करूंगा, अहादीस में आपके सामने पेश करूंगा, अलग-अलग मैं आपको होमवर्क दूंगा कि आप अपने आप को बहुत बेहतरीन मुतमक्किन इंसान बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान बना सकते हैं। अपने आप में आपको इतनी हिम्मत आएगी कि आप जहाँ जाओगे, किससे कैसी बात करनी है आपको, किस लहजे में आपको बात करनी है, किन सियागों के साथ आपको गुफ्तगू करनी है। हत्ता कि आप अगर कोई जॉब भी अगर करोगे, कोई ट्रांसलेट का काम भी आप करोगे अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह, तो वो भी आप आसानी से कर पाओगे। मेरा ये दावा है और उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरी भी मदद करे ताकि सही मालूमात को मैं आप तक पहुंचा सकूं, और अल्लाह आपकी भी मदद करे ताकि आप सही इल्म को आसानी से समझ सको और उसके ज़रिए अल्लाह ताला की किताब को और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस को आप समझ सको इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। शाहिद भाई सरफराज भाई अगर यहाँ मौजूद है तो वो जज़ाकुमुल्लाह खैरन शेख। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे इस प्लेटफॉर्म के लिए और हमारे तलबा व तालिबात के लिए। मैं आपका जो है ममनून और मशकूर हूँ, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। और आप तमाम हजरात तलबा व तालिबात जिन्होंने यहाँ पर हिस्सा लिया है इस फ्री डेमो क्लास के लिए, ताकि वो जान ले कि हमारा तरीक़ेकार किस तरीके से, हमारे असातिज़ा कराम किस तरीके से पढ़ाते हैं। और ख़ास तौर पर जिस तरीके से बहुत सारे मदारिस के तलबा पूछ रहे थे कि मदारिस की पढ़ाई में और ये पढ़ाई में क्या फ़र्क है, तो मैं समझता हूँ ये 2 दिन में आपने देख लिया होगा कि क्या फ़र्क है। कि मदारिस में तो माशाअल्लाह से बहुत ज़्यादा वक़्त देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी मसरूफ़ियात के बावजूद आप 1 घंटे में मदारिस की पढ़ाई किस तरीके से पढ़ सकते हैं, वो आपने शायद समझ लिया होगा कि प्रैक्टिकल फील्ड वर्क आपको यहाँ कराया जाता है, मश्क लाइव कराई जाती है और साथ में होमवर्क भी दिया जाता है। इसी तरीके से एक सवाल भी हमारे ग्रुप के ज़रिए से आया था कि क्या सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, तो हम बता दें कि 3 मंथ्स के इस कोर्स के बाद आपको अरेबिक वेव एकेडमी की जानिब से सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। और इंशाअल्लाह हमारे पास जो बेसिक, बहुत सारे लोगों ने कल शिरकत की थी, वो कह रहे थे कि हमें तो बेसिक पढ़ना है और ये हमें समझ में नहीं आया है। तो हमने पहले भी कहा था, प्रोमो के अंदर भी, हमारी जो प्रोमो वीडियो आई थी, कि बेसिक बैच तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, हम और भी बैच बेसिक निकालेंगे, लेकिन ये जो बैच तैयार किया गया है, ये इंटरमीडिएट अरबिक कोर्स के नाम से तैयार किया गया है। इसमें हम अरबी बोलचाल हो या अरबिक ग्रामर हो, वो इंटरमीडिएट लेवल के तलबा व तालिबात ही के लिए हमने इसको तैयार किया है। यानी जिसे कम से कम मुरक्कब इज़ाफ़ी नहू के अंदर मुरक्कब तौसीफ़ी, जुमला इस्मिया, खबरिया, बुनियादी नहू और सर्फ आता है, फ़ेल माज़ी, मुज़ारे, अम्र, उनके लिए इंशाअल्लाह आगे की जो नहू और सर्फ की कवाइद हैं और अरबी बोलचाल हैं, वो तमाम चीज़ों को शेख साहब जो है कवाइद पढ़ाने के बावजूद उसको इम्प्लीमेंट करना बताएंगे, और आप में से कोई भी शर्माए ना पढ़ाई के लिए। और इंशाअल्लाह हमारा जो बैच के ताल्लुक से भी एक सवाल आया है कि ये बैच कब से चालू होगा, चूंकि ये 2 दिन फ्री डेमो था। इंशाअल्लाह जैसे ही आपके एडमिशंस मुकम्मल हो जाएंगे, जो हमने तय किया है, क्योंकि हमारा मिनिमम एडमिशन काउंसलर का खर्चा होता है, टीम्स का खर्चा होता है और भी कुछ छोटे मोटे खर्चे होते हैं, आपके खर्चों से हमारा मतलब कुछ ज्यादा मतलब प्रॉफिट नहीं हो रहा, जैसा कि शेख साहब ने तफसील बता दी है।
لیکن آپ کی ہمت افزائی کے لیے، آپ کی پڑھائی میں کوئی رکاوٹ نہ آئے اور عربی زبان کی خدمت کے لیے ہم آپ کے سامنے تیار ہیں. آپ ضرور اس ایڈمیشن لیں، اور بہت مختصر فیس ہم نے رکھی ہے، اور انشاءاللہ ایک 4-5 دن کے اندر ہم ہمارا بیچ شروع کر دیں گے. اور جیسا کہ کل بھی بتایا گیا تھا، یہ بیچ کی ٹائمنگ جو ہے 9 بجے سے 10 بجے تک، انڈیا کے ٹائمنگ کے حساب سے، چونکہ نمازوں کے اوقات میں بھی آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو، اسی لیے ہم نے یہ ٹائمنگ کو منتخب کیا ہے. اور اسی طریقے سے یہ بھی سوال دوبارہ بھی کیا گیا ہے، ہم نے کل بھی بتایا تھا، یہ کلاسز ہفتے میں ایک دن نہیں ہوں گے، بلکہ شیخ صاحب آپ کی تعلیم کو درست کرنے کے لیے ہفتے میں 5 دن دیں گے. مطلب پیر سے لے کے جمعے تک ایک کلاس ہوگی، اور جو ہفتہ اور اتوار ہوگا اس میں بھی جو ہے آپ کو ایسے ہی چھوڑ دیا نہیں جائے گا، بلکہ اس میں بھی آپ کو ہوم ورک دیا جائے گا، اور ہوم ورک بھی جو ہے انشاءاللہ اس کی کریکشن ہوں گے، اور ماہانہ ٹیسٹ بھی ہوں گے، منتھلی ٹیسٹ ہوں گے، روزہ ہفتہ اتوار کے ویکلی ٹیسٹ الگ ہوں گے ہوم ورک کے ذریعے سے، اور ماہانہ گوگل فارم کے ذریعے سے منتھلی ٹیسٹ الگ ہوگا. پھر لائف ٹیسٹ آپ کی مشق وغیرہ تو روزانہ ہی کرائی جائے گی. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ ہمارا جو ہے ڈیمو پسند آیا ہوگا، شیخ صاحب کا تعلیمی اور تدریسی طریقہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور آپ ضرور بضرور جو ہے اس پلیٹ فارم سے جڑیں اور جو ہے ایڈمیشن لیں. اور ایڈمیشن کا جو طریقہ کار ہے، جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ اسکرین شاٹ ہم نے بھیجا ہے گروپ کے اندر، گوگل پے، فون پے، پے ٹی ایم وغیرہ سب اس کے اندر اویلیبل ہے. آپ اپنا پیسے آپ جو ہے فیس بھر دیں، اور اپنا نام اور کیا کہتے ہیں اپنا ایڈریس وغیرہ لکھ دیں. اس کے بعد آپ کو ایک گوگل فارم بھیجایا جائے گا جس میں آپ کی کچھ مختصر ڈیٹیل ہوگی، اور آج کے ڈیمو کے بعد 4 سے 5 دن آپ کے ایڈمیشنز کے لیے روکا جا رہا ہے. تو جیسے ہی ایڈمیشنز ہو جائیں گے انشاءاللہ، منیمم بیچ جو ہو جائے گا، تو انشاءاللہ ہم 4 سے 5 دن کے اندر ہمارا بیچ چالو کریں گے انشاءاللہ. اور بیچ ہمارا جو ہے اسی ٹیمز پر ہوگا، مائکروسافٹ پر، جس میں آپ کو ریکارڈنگ بھی ڈیلی کا ڈیلی پرووائڈ کیا جائے گا، ہوم ورک بھی دیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو ویکلی منتھلی ٹیسٹ بھی دیے جائیں گے انشاءاللہ. کسی کا شاہد کچھ بھائی، 2 سوال ہے افراد تو نے آپ کر سکتے ہیں. ہینڈ ریز کیا ہے یہاں پر. شاہد بھائی کچھ یہ مسئلہ میرے ہے حساب پوچھیے. جی یہ ہینڈ ریز یہ پہلے سے ہی جو کیا ہوا تھا شاید وہی ہے. اگر کسی کا کچھ اچھا، سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اس انٹرمیڈیٹ بیچ کے تعلق سے اگر کسی کا کچھ سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی کسی کا کوئی سوال نہیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں محمد اقبال ہوں کشمیر سے. جی ماشاء اللہ. جی اقبال بھائی فرمائیے. یہ آپ نے رکھا ہے نا انٹرمیڈیٹ میں جی اس میں بیسکس، مطلب مجھے اگر میں اس میں جوائن کروں مجھے اس سے کوئی مشکل تو نہیں ہوگی؟ آپ کو بیسک عربی آتی ہے؟ نحو صرف بنیادی آتی ہے آپ کو؟ میں صرف اچھا قرآن اچھا پڑھتا ہوں، تھوڑی بہت سمجھ بھی آتی ہے، البتہ یہ سارو نحو زیادہ میں مہارت نہیں. اچھا. تو اگر آپ کو تھوڑی بہت صرف اور تھوڑی بہت نحو آتی ہے تو انشاءاللہ آپ کے لیے سبق ہے. لیکن اگر آپ بالکل ہی بیسک ہے، آپ کو نحو کیا چیزیں پتہ نہیں، مرکب کسے کہتے ہیں پتہ نہیں، تو پھر آپ کو بیسک بیچ میں جو ہے انشاءاللہ داخلہ لینا پڑے گا. اور یہ انٹرمیڈیٹ کا بیچ ہے. سمجھ میں آتا ہے آپ کو؟ جی شیخ صاحب نے آپ سے سوال کیا، سمجھ میں جملے آتا ہے اسمیہ اور فعلیہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے؟ اقبال بھائی جی شاید وہ چلے گئے ہوں گے، اللہ اعلم. ٹھیک ہے، جی تو جی انشاءاللہ اگر کسی کی کچھ سوال ہے تو پوچھ لیجئے، ورنہ پھر ہم آج کے اس نشست کو، درس کو اور اس ڈیمو کو ہم ختم کرتے ہیں مجلس کے کفارے السلام کے علیکم. دعا کے ساتھ. وعلیکم السلام ہیلو، ورحمۃ السلام اللہ علیکم. وبرکاتہ. وعلیکم جی السلام. شیخ میں جی فیاض بول رہا ہوں. شیخ میرا جی سوال یہ ہے کہ کیا اس میں ترکیب بھی سکھائی جائے گی کیا؟ جی ضرور اس کا ضرور جواب شیخ انشاءاللہ صاحب دیں گے انشاءاللہ. ضرور سکھائیں گے آپ کو اللہ نے چاہا. فیلڈ ورک میں جو میں آپ کو ایگزامپل دوں گا اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس میں آپ کو ترکیب بھی بولوں گا اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. ضرور انشاءاللہ. جی اوکے. ہلو جی حافظ صاحب، مجھے نا یہ بیسک عربک نہیں آتی ہے، مجھے صرف جی الف با تا سب پڑھنے آتا ہے بس، اور جی کچھ بھی نہیں آتا ہے. تو آپ مجھے ایڈمن سے رابطہ کریں، جس بھی گروپ میں ہیں آپ عربک ویب اکیڈمی کے، تو آپ کو انشاءاللہ بیسک بیچ جب تیار ہوگا نا انشاءاللہ آپ کو پھر اس کے اندر داخلہ دلوایا جائے گا. یہ ابھی انٹرمیڈیٹ بیچ ہے. یہ
تو ابھی آپ کے لیے بیچ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کو صرف مطلب بیسک نہیں آتی ہے تو آپ کے لیے بیچ ابھی مناسب نہیں ہے. آپ کو انشاءاللہ ہم بیسک بیچ کا موقع دیں گے، آپ ہم سے جڑ کر رہیں. تھوڑا اس کا جی لیول جی ہائی ہے انشاءاللہ. اس کا اس لیول کے تھوڑا لیول سا ہائی ہائی ہے. ہے. آپ نے مطلب تھوڑا بھی اگر عربک زبان پڑھا ہوگا آپ نے، یا پھر کچھ نہ ہو صرف بھی اگر واقفیت رکھتے ہیں آپ انشاءاللہ، تو ان کے لیے یہ کورس بہت زیادہ مفید ہوگا اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. کیونکہ اس کورس کے اندر کیا ہے، استاذ کچھ عربک بات بھی آپ سے کرے گا انشاءاللہ، یہ جاننے کے لیے کہ آپ کو عربک کتنی آتی ہے اور کتنا آپ اپنے آپ کو عربک زبان میں کنورزیشن کے اعتبار سے بہتر بنا سکتے ہو آپ انشاءاللہ. تو یہ ایک بہت زیادہ اہم چیز ہوگی ہمارے اس آن لائن کلاس میں، آن لائن کورس میں انشاءاللہ. ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے ہمارے لیے. آپ کو یہ عربک ویب اکیڈمی یہ چاہتا ہے کہ بس آپ جب جڑ جائیں تو آپ یہاں سے جب جائیں تو آپ کچھ عربک بول پاؤ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ، اور عربک آپ سمجھ پاؤ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. یہ اس کا مقصد ہے، اس کا اہم مشن ہے، سمجھیے آپ. ہیلو جی جی السلام علیکم. جی کوئی بات کر رہے تھے ابھی؟ جی مزید تفصیلات اگر کوئی اور سوال ہے تو انشاءاللہ آپ ایڈمن سے کریں، رابطہ کریں، اور جلد سے جلد ایڈمیشن لیں. لمیٹڈ سیٹس ہیں انشاءاللہ. اگر آپ آج کل میں ایڈمیشن لے لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو جو یعنی جو ترتیب دینے میں ہمیں آسانی ہوگی، اور اس بیچ کو جلد سے جلد شروع کرنے میں آسانی ہوگی. دوبارہ بول دیجئے، وہ 3 یہ مہینے کے ایک ہمارا ساتھ اگر پے کریں گے تو جس طریقے سے شیخ صاحب نے بتایا ہے کہ دوسری جگہ ڈپلوما کورسز وغیرہ کے لیے 5,000 روپے 3 مہینے کے ہیں، ہم نے وہ بھی جو ہے صرف ہفتے میں ایک ہی 5,000 کلاس. وہ بھی ہفتے میں ایک کلاس، ہم نے 5 دن آپ کو مشقت وغیرہ کرا کر جو ہے 1,000 روپے مہینے کے حساب سے رکھا ہے. اس میں بھی ہم نے آپ کی آسانی کے لیے ڈسکاؤنٹ رکھ دیا ہے کہ اگر آپ 3 مہینے کی ایک ساتھ فیس بنتے ہیں تو آپ کو 2,400 روپے بننا پڑے گا، اور آپ سے ہم رجسٹریشن فی بھی نہیں لیں گے، آپ سے صرف 2,400 روپے آپ کو. تو اتنی میں کہہ رہا تھا مطلب جو ہے مولانا اس کے لیے جی جی کون جی کون جی سی بک چاہیے؟ اس کے لیے اس کے بک جو ہے انٹرمیڈیٹ کے لیے دروس اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین بها کے وہ نام شیئر سے کر دی ڈاکٹر جائے گی آپ کے ساتھ وہ بک شیئر کر دی انشاءاللہ. جائے گی انشاءاللہ. وہ ایک کتاب ہے النوع الواضح والکتاب ہے، انشاءاللہ وہ شیئر کر دی جائے گی آپ کو. وہ بھی شیئر اور کر دی جائے گی آپ کو انشاءاللہ. جن لوگوں نے کل کا ڈیمو اٹینڈ نہیں کیا تھا ان کو انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ریکارڈنگ مل جائے گی، ان کو ریکارڈنگ پرووائڈ کی جائے گی، آج یا کل تک پرووائڈ کر دی جائے گی اسی گروپ کے اندر. جنہوں نے کل کا ڈیمو اٹینڈ نہیں کیا ہے ان کو انشاءاللہ کل کے ڈیمو کی ریکارڈنگ بھی دستیاب ہو جائے گی. تو کل کی ویڈیو کے ساتھ آج کی ایک فوٹو چسپا کر دیجیے ہماری، تو جی لگ جی جائے جی گا کہ ایک ہی شیخ تھے وہ، نہیں تو لوگوں کو لگے گا کہ کل کے شیخ الگ تھے اور آج کے شیخ الگ نہیں ہے وہ. نہیں نہیں یہی شیخ تھے وہ انشاءاللہ. جی جی صرف پہچان کے لیے، آئیڈینٹی کے لیے کہہ رہا ہوں میں، اور کچھ مقصد جی نہیں ہے جی اس جی کا. جی 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 مولانا ٹھیک ہے. بیسک بول چال کا کورس کتنے ٹائم تک کا ہے؟ شاہد بھائی، یہ بیسک بول چال کا کورس نہیں ہے، یہ تھوڑا سا بیسک سے تھوڑا جی انٹرمیڈیٹ یہ کا میں کورس ہے. جی اس یہ میں میں بول سمجھ چال بھی رہے گیا. گی، اور اس کے اندر عربی گرامر جو ہے، نحو و صرف دونوں کو ساتھ لے کر چلیں گے. جی بنیادی جی اگر آپ بیسک کے پاس اگر آپ کو سمجھنے کی سیکھنا ہے صلاحیت ہے تو آپ یہ بھی جوائن کر سکتے ہیں جوائن انشاءاللہ. کر سکتے ہیں اگر آپ کے انشاءاللہ. پاس سمجھنے کی صلاحیت ہے انشاءاللہ تو میں آپ کو نحو صرف ایسے پڑھاؤں گا کہ وہ لگے گا کہ آپ کو بیسک ہی ہے، لیکن انشاءاللہ آگے کا رہے گا وہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. جی وہ میں ایک نے کورس کی خاصیت رہے گی اللہ نے چاہا مدرسے تو. میں جی جی مدرسے میں تھوڑا پڑھا ہے نو صرف، تو آپ تھوڑا لیکن بھی آپ زیادہ نے میں پڑھا ہے تو انشاءاللہ جوائن ہو جائیے، بسم اللہ کریے آپ. تھوڑا بھی آپ پڑھے ہیں تو آپ جوائن ہو جائیے، بسم اللہ کر لیجئے. اور ویلکم ہے ہماری عربک ویب اکیڈمی میں آپ کا انشاءاللہ. لیکن زیادہ معلومات نہیں ہے میرے کو. کوئی ہاں تو ایشو نہیں ہے، ہم دے دیں گے کوئی آپ کو، ہم مسئلہ دے دیں نہیں گے ہے، انشاءاللہ. زیادہ معلومات آپ کو انشاءاللہ شیخ صاحب دے دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ چاہے تو انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. شکر اللہ کا. تو عفواً. ابھی مجلس کو ختم کریں گے انشاءاللہ.